ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں پر کام چل رہا ہے۔ اس وقت آپ کی دی جا رہی امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لگاتار اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اگلی بستیوں میں بھی کام جاری ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی تصویریں اور تازہ ویڈیوز اور آپ کو ہونے والی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ مزید بستیوں میں پہنچ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر نیچے تفصیلات ہیں، جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس وقت غزہ جنگ بندی کے لیے جو قرارداد منظور ہوئی ہے سلامتی کونسل میں، اس سلسلے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 4 ناکام کوششوں کے بعد پیر کو غزہ جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پر یہ ووٹنگ ہوئی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ فوری جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل کے 10 رکن ممالک نے پیش کی، جن میں الجزائر، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر شامل ہیں۔ دوسری جانب رفح میں اسرائیلی فوج کی فضائی حملوں میں تیزی آ چکی ہے۔ ناظرین گرامی، کل سے اب تک یعنی 24 گھنٹوں کے دوران 107 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ الشفا، ناصر اور العمل اسپتالوں کا محاصرہ لگاتار جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل میں بلڈوزروں اور ٹینکوں سے لاشوں کو روند ڈالا، اور پھر کس طرح سے اہل خانہ کے سامنے ہی خواتین کے ساتھ جبر کیا، جو کچھ کیا، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بہرکیف لگاتار ظالم دہشت گردوں کی دہشت گردی، گنڈوں کی گنڈا گردی، صہیونی خنزیروں کی، جہنمی کتوں کی گنڈا گردی وہاں پر لگاتار جاری ہے، جس کو لے کر کے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانی نے اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خصوصی نمائندہ نے اپنی ایک رپورٹ نسل کشی کی ایناٹومی میں کہا کہ اس بات کے معقول شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی متعدد کارروائیاں کی۔ فرانسسکا البانی نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ اس بات کے واضح اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل نے نسل کشی کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت درج 5 میں سے 3 کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں مختلف گروپ کے ارکان کو قتل کرنے، انہیں شدید جسمانی یا ذہنی اذیت دینے میں ملوث رہی۔ فرانسسکا البانی اپنی اس رپورٹ کو آج ہیومن رائٹس کونسل میں پیش کریں گی۔ دوسری جانب جنیوا میں اسرائیل کی سفارتی مشن نے کہا کہ فرانسسکا البانی کو اس رپورٹ کو اکثر مسترد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیتن یاہو کو جانا ہی ہوگا، اس طرح کا بیان سابق اسرائیلی وزیر اعظم وولمرٹ نے بھی بیان دیا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کا یہ سابق وزیر اعظم یہودا وولمرٹ ہے۔ اس نے انٹرویو کے دوران موجودہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی شدید مخالفت کا اظہار کیا، اور اسے عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی کرنے کا پرعزم اظہار کیا۔ 30 مارچ کو منتہا الرحامی کا شو ڈائمنشن پر مکمل نشر ہوا ہے العربیہ چینل پر، جس میں انٹرویو کے دوران وولمرٹ نے کہا، میں نیتن یاہو کی حمایت نہیں کرتا، میرے خیال میں انہوں نے ہر ایک ممکنہ غلطی کی ہے، انہیں ہٹانا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جلد از جلد ہٹا دیا جائے گا۔ کہتے ہوئے اس وقت ظالم دہشت گرد صہیونی درندے نیتن یاہو کے خلاف بھی لگاتار جو ہے اس وقت اسرائیل میں مخالفتیں پائی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں چین کی، جو جبراً بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان علاقوں کو اپنا ہی حصہ کہہ رہا ہے، اور بی جے پی حکومت جو پتہ نہیں کتنے اینچ کا سینہ کہہ کر کے اپنے ہمیشہ سے سینہ اور پیٹھ تھپتھپاتی رہی ہے، وہ یہاں پر چین کے سامنے جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح ایکٹ کرتی ہے۔ اروناچل پردیش ہمیشہ سے ہی چین کا حصہ رہا ہے، ہندوستان کا اس پر غیر قانونی قبضہ ہے کہتے ہوئے چین نے بیان جاری کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ ہندوستان نے 1987 میں ہمارے علاقے زنگنان پر قبضہ کیا اور اسے نام نہاد اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنی ریاست قرار دینا شروع کر دیا۔
ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ زنگنان کا انتظام برسوں سے چین کے پاس رہا ہے، اس متنازع سرحدی تقسیم کو قبول کرنے کی باتیں بے بنیاد ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ سرحدی علاقے میں ہندوستان کے غیر قانونی اقدامات اور کارروائیوں پر سخت احتجاج کرتے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اروناچل پردیش کی طرح لداخ کو بھی چین اپنا حصہ مانتا ہے اور مودی حکومت کے قانون کے تحت مقبوضہ کشمیر کو جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے وفاق کا حصہ بنانے پر بھی اس نے احتجاج کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے لگاتار قبضہ کر کے ان تمام علاقوں کو چین اپنا کہتے ہوئے جا رہا ہے، یہاں آنکھیں نہیں دکھاتا ہے۔ ہاں، اپنے ہی لوگوں کو بے گھر کرنے کی ضرور سوچتے ہیں بی جے پی پارٹیاں، اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کو ان کو شہریت دے کر بسانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن چین دھیرے دھیرے بھارت پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، لیکن وہاں کوئی آنکھیں دکھانے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد جو اپنے سینے کو 36 انچ کا کہتے تھے وہ آخر کہاں گئے، یہ کہتے ہوئے اس پر تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جیل میں مختار انصاری کی طبیعت بگڑی، آئی سی یو میں بھرتی کیے گئے ہیں، زہر دینے کا الزام ہے، جبکہ جیل انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معروف لیڈر اور مدتوں سے جیل میں قید مختار انصاری کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ انہیں میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے، مختلف اخبارات میں اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ میڈیکل کالج کے آئی سی یو میں اس وقت زیر علاج۔ تاہم ضلعی انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اور جیل انتظامیہ نے مختار کی صحت کے حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ 2 روز قبل مختار انصاری کی حفاظتی انتظامات میں غفلت برتنے پر ایک جیلر اور 2 ڈپٹی جیلروں کو معطل کر دیا گیا تھا۔ دراصل مختار انصاری نے الزام لگایا تھا کہ انہیں جیل میں سلو پوائزن دیا گیا تھا۔ 21 مارچ کو جب مختار انصاری بارہ بنکی کی ایم پی ایم ایل اے عدالت میں مشہور ایمبولینس کیس میں پیش ہو رہے تھے تو ان کے وکیل نے عدالت میں درخواست دی، جس میں مختار نے کہا 19 مارچ کی رات میرے کھانے میں زہریلی چیز ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دم گھٹنے والا ہے اور میں بہت گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دے کر میرا علاج کرائیں۔ 40 دن پہلے بھی میرے کھانے میں زہریلی چیز ملائی گئی تھی۔ مختار انصاری اس سے پہلے بھی خدشہ ظاہر کرتے رہے کہ ان کو زہر دے کر مارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے مختار کے چیک اپ کے لیے 2 ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم کو جیل بھیج دیا، جس میں ایک فزیشین اور ایک آرتھوپیڈک ماہر ڈاکٹر شامل تھا۔ ٹیم نے چیک اپ کے بعد خون کا ٹیسٹ کروایا، رپورٹ آئی تو قبض اور درد کی کچھ دعائیں بھی دی گئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب اچانک طبیعت بگڑنے کے بعد ایک بار پھر کیا ان کو دھیرے دھیرے زہر دے کر کے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جیل میں، یہ بحث نکل پڑی ہے۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو کے نیلگری میں پیر کے روز لوک سبھا انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی کے دوران ضلع کلکٹریٹ کے پاس بی جے پی اور AIADMK کے کارکنان کے درمیان زبردست تصادم ہو گیا، جسے سنبھالنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ بی جے پی نے یہاں سے مرکزی وزیر ایل مرگن کو اتارا ہے۔ اس سیٹ سے انڈیا اتحاد کے امیدوار DMK کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری اور سابق مرکزی وزیر یہ راجا ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں لیڈران جو ہے مضبوط دعوے دار ہیں اس علاقے کے۔ ایسی صورتحال میں یہاں پر جو صورتحال بنی اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، سنگاپور میں اسرائیلی مشن کے ذریعے کیا گیا ایک فیس بک پوسٹ اس کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اس پوسٹ میں اسرائیلی مشن نے قرآن کے حوالے سے اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا اصل مالک بتایا تھا، جس پر سنگاپور کے وزیر قانون وزیر داخلہ کے شن موگم نے اسرائیل کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ذریعے تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی حیرت انگیز کوشش بتایا۔ وزیر قانون کے پھٹکار کے بعد سنگاپور کے افسران نے اسرائیلی سفارتخانے کو فیس بک سے اس پوسٹ کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا، جس کے بعد اسرائیل کو پوسٹ ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنگاپور میں اسرائیلی سفارتخانے نے فلسطینی سرزمین سے متعلق قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ایک پوسٹ کیا گیا تھا، جس پر سنگاپور نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ سنگاپور کے قانون اور امور داخلہ کے وزیر کے شن موگم نے اسرائیلی سفارتخانے کی سرزنش کرتے ہوئے اس پوسٹ کو تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی حیران کن کوشش قرار دیا۔ اس کے علاوہ سنگاپور کے حکام نے اسرائیلی سفارتخانے کو اس پوسٹ کو فیس بک سے ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ حکام نے پوسٹ کو غیر سنجیدہ، نامناسب اور مکمل طور پر ناقابل قبول اور سنگاپور کی سلامتی، سیکورٹی و ہم آہنگی کے لیے خطرہ بھی قرار دیتے ہوئے اس وقت جو ہے اسرائیل کو اس کی حقیقت اور اس کے اوقات بتانے کی کوشش کی گئی سنگاپور میں۔ ناظرین، پاکستان کے دوسرے بڑے نیول ایئر اسٹیشن پر بڑا حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ بلوچستان کے علاقے
तुर्बत में वाक़ PNS सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर हुआ। पाकिस्तान की मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने नेवल एयर स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दरअसल BLA बलूचिस्तान में चीनी सरमायाकारी से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें और हमले करते रहते हैं जो हुकूमत के मातहत में हैं। नाज़रीन गिरामी, बिजनौर में दलित ख़ानदानों पर हमला होने की खबर आप लोगों को मिली होगी कि किस कदर भयानक अंदाज में यहाँ पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। इसमें 15 अफराद ज़ख्मी हुए थे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मायावती ने अब इस वाक़े पर कार्रवाई करने का मुतालबा कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके के मुख्तारपुर गाँव में दलित ख़ानदानों पर हमले के मामले पर जो है मायावती ने गम का इजहार किया। उन्होंने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मायावती ने लिखा, ज़िला बिजनौर में नजीबाबाद के मुख्तारपुर गांव के जागीरदार अनासिर की तरफ से दलित खानदानों पर जानलेवा हमले में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने का वाक़या संगीन और इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को चाहिए कि वो SC/ST एक्ट के तहत कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इंतखाबी माहौल ख़राब ना हो। इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, मामूली सी झगड़े को लेकर के मुख्तारपुर गांव में ये भयानक जो है हमले हुए थे दो फरीकों के दरमियान में, जिसमें 15 अफराद की शदीद ज़ख्मी होने की खबरें आई थी। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।